اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ اس کا حق بنتا ہے وہ جانتا ہے. دیکھو اف گاڈ از آل نوئنگ، گاڈ کی فیچر کیا ہونا چاہیے کہ ہی از آل نوئنگ، رائٹ. اگر خدا کو یہی نہ پتا ہو کہ آپ نے کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا ہے، یا آپ کا کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا، کیا وہ خدا کہنے کے لائق بھی ہے کہ نہیں؟ اس خدا کا نالج کیا ہے؟ ڈیفیشینٹ ہے. خدا کا نالج پرفیکٹ ہے، ٹھیک ہے. چونکہ اس کا نالج پرفیکٹ ہے اس لیے وہ جانتا ہے کہ آپ کا رزلٹ کیا ہوگا. مثال کے طور پر ایک بہت بڑا سائنٹسٹ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جی اس نے پتہ نہیں کیا کیا بنایا ہو، کہتے ہیں یار وہ سائنٹسٹ ہے، بڑی اس کا انٹیلیجنٹ ہے، اور وہ کیونکہ دین پہ شک کرا ہے، اس کا مطلب دین اتنی کوئی اسٹرانگ چیز نہیں ہے. موونگ آن، تھرڈ ہے یار یہ سارا معاملہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیوں؟ ٹھیک ہے. وائی ایوری تھنگ، وائی ٹیسٹ اس ان دا فرسٹ پلیس؟ ٹھیک ہے. وائی از all of this. جب فرشتوں نے بھی جب یہ سوال پوچھا تو ہمارے کیا جواب آتا ہے؟ جو بھی آپ نے مینٹل پین سفر کیا، جو بھی آپ نے فزیکل پین یہاں پر سفر کیا، اللہ تعالیٰ ہیز دی ایبلٹی ٹو ایویلیٹ آل آف اٹ ود ان این انسٹنٹ. اور وہ بندہ جیسے ہی قدم رکھے گا جنت کے اندر، یا اس کا قدم رکھا جائے گا، وہ کہے گا آئی فیلٹ دیر واز نتھنگ، یعنی کچھ بھی نہیں ہوا میرے ساتھ. ایک بندہ جس کے ساتھ پوری زندگی ظلم ہوا ہو اور وہ بندہ یہ کہے کہ میرے ساتھ تو اللہ میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا، دیٹ واز نتھنگ ایٹ آل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سارے؟ آپ ذرا اس طرف آ جائیں، ذرا چھپے ہوئے ہیں، ذرا سامنے بیٹھیں تو سامنے ذرا گفتگو کرنا آسان ہوگی آپ سب سے. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. آج کا جو ٹاپک مجھے دیا گیا ہے وہ شبہات کا ٹاپک ہے. لیکن اس سے پہلے ہم یہ ڈسکس کریں، اس سے پہلے کچھ تمہیدی باتیں جو ہیں نا وہ آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا. اسلام کے اندر ایکچولی میں آپ سے ٹیسٹ لیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ٹیسٹ ہے. یہ سارا جو آپ کی جو زندگی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک ٹیسٹ ہے، ٹھیک ہے. ابن قیم اور ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ ٹیسٹ کی جو ہے نا وہ دو ٹائپس ہوتی ہیں اور وہ ہوتی ہیں یا تو ہوتی ہیں شہوات، ڈیزائرز کی فارم میں، یا وہ ہوں گی شبہات کی فارم میں. یعنی جتنا بھی آپ اپنی زندگی میں ٹرائلز فیس کرتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں، جو بھی آپ کو چوائسیز فیل ہوتی ہیں جس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کے احکام کا آپ نے ازالہ کرنا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ یار یہ آپ نے کبھی غور نہیں کیا، اسلام آپ کو یہ چیزیں بتاتا ہے، کہتا ہے کہ اس کے اوپر سوال نہیں اٹھانا، مولوی نے آپ کو یہ کہا تھا، مولوی یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. اور پھر جب آپ ذرا سوچنا شروع کرتے ہیں، ہاں بات تو تمہاری ٹھیک ہے، اور پھر وہ اس بات کے اندر، ان چند باتوں کے اندر نا آپ کا فوکس زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب اتنا زیادہ فوکس ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر ڈاؤٹس جو ہے نا وہ آپ کے اندر آنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ڈاؤٹس جو ہے آر ناٹ وداؤٹ دی ایلیمنٹ آف ڈیزائر، یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں. کیونکہ جتنے بھی ڈاؤٹس ہیں نا اس کی بنیاد جو ہے نا، اس کی جو بیس ہوتی ہے وہ ڈیزائر ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر آپ کو ایک آرگیومنٹ زیادہ اپیل کرتا ہے ایز اپوز ٹو دوسرا آرگیومنٹ، ٹھیک ہے. اور وہ کیوں اپیل کرتا ہے؟ کیونکہ ایک بڑے بندے نے وہ بات کی ہوتی ہے. مثال کے طور پر ایک بہت بڑا سائنٹسٹ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جی اس نے پتہ نہیں کیا کیا بنایا ہو، کہتے ہیں یار وہ سائنٹسٹ ہے، بڑی اس کا انٹیلیجنٹ ہے، اور وہ کیونکہ دین پہ شک کرا ہے، اس کا مطلب دین اتنی کوئی اسٹرانگ چیز نہیں ہے. کیونکہ آپ کیا کہتے ہیں، آپ خود اگر نہیں بھی بلڈ کرتے، آپ دوسروں کے سہارے پہ جو ہے نا وہ آرگیومنٹ کو بناتے ہیں. کیوں؟ کیا اس میں معاملہ آپ کے جینون ڈاؤٹس کا تھا؟ نہیں، آپ نے ایک ایسے بندے کو سنا جس کو آپ کا ہارٹ اپیل کرتا ہے کہ ہی از اے انٹیلیجنٹ پرسن، ہی از اے ویری گڈ پرسن، ٹھیک ہے. اور اس کو وہ آپ کے ڈیزائر نے کیا کہ یار میرا ڈیزائر کرتا ہے کہ جو انٹیلیجنٹ پیپل لائک ہم شوڈ فالو اسلام، ٹھیک ہے. تو آپ کے ڈیزائر کا ایلیمنٹ تھا جس نے آپ کو فردر کنونس کیا ڈاؤٹس کی طرف. ایسا ہے کہ نہیں؟ تو یہ جو چیز ہوتی ہے اس طرح دراصل عموماً کئی دفعہ جو ینگسٹرز ہیں ان کا بلڈ اپ دراصل یہاں سے شروع ہوتا ہے، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع ہوتا ہے. لیکن میں اس عمل کے درمیان میں آپ کو ایک لارج کیٹیگری میں نا ہم صرف 3 ایسے بیسک پوائنٹس کی بات کریں گے اس ٹاک کے اندر، جو کہ اٹ ول مطلب کور میجورٹی آف دا ڈیزائرس جو کہ بیس بنتے ہیں ڈاؤٹس کی، ٹھیک ہے. تو ہم ان کو صرف کور کریں گے اس میں، چھوٹا ہمارا جو لیکچر ہے اس میں. تو جو سب سے پہلا، باقی انشاءاللہ کیو اے میں ڈسکس کر لیں گے. جو سب سے پہلا جو موسٹ فیمس کویشچن اور ڈاؤٹ ہوتا ہے نا، جو ایک ڈیزائر کی بنیاد پر ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے دا پرابلم آف ایول،
کہ میرے ساتھ برا کیوں ہوا, یہ کیوں ہوا, کار ایکسیڈنٹ ہوا, یار میرے فادر کی ڈیتھ کیوں ہوگی, میرے ساتھ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اور کئی دفعہ جو لوگ جو ہیں کافی محنت کش ہوتے ہیں اور کافی زیادہ پور کنڈیشنز میں ہوتے ہیں, وہ بھی جو ہے کئی دفعہ وہ ڈاؤٹ کرنا شروع کرتے ہیں, یار میرے ساتھ ہی یہ کیوں ظلم ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, میرے ہی سارے فائنینسز کیوں کرنے تھے, میرے ہی سارا وہ جو سارا جو اس کے پاس ٹارچر ہو رہا ہوتا ہے, جو اس کے ساتھ وہ اس کا اکٹھا ہو رہا ہوتا ہے, اور اس میں اس حد تک کہ نا وہ خدا کے اوپر شک میں چلا جاتا ہے. تو پہلا جو مسئلہ ہے وہ ہے پرابلم آف ایول, ٹھیک ہے, اس کو پرابلم ہے, لیکن ہمارے ہاں ایول کا پرابلم نہیں ہے, بس ایک مس انفارمیشن ہے, وہ ہم کلیئر کرتے ہیں. دوسرا جو مسئلہ ہے وہ ہے قدر کا مسئلہ, کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا تو اس نے کیوں کیا, ٹھیک ہے. اگر اللہ کو پہلے سے پتہ تھا کہ میں نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ سارا اگر سارا کچھ پلانڈ ہے, سارا کچھ لکھا ہوا ہے, واٹ ایم آئی ڈوئنگ ہیئر, آئی ایم جسٹ اے پون ان اے چیس گیم, میں کیا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے دوسرا شبہ, ٹھیک ہے. تیسرا شبہ ہے کہ یار اللہ تعالیٰ کو یہ سارا کرنے کی ضرورت کیا تھی, وائی اللہ وانٹس ٹو ٹیسٹ اس, اور یہ تیسرا کویشچن ہے. ہم صرف ان تین کو ڈیل کریں گے. پرائمریلی جو پہلے دو ہیں نا, وہ بنیاد بنتے ہیں ہر دہریے یا ایتھیسٹ کی جو جرنی ہے نا, اس کی جو بنیاد ہے, یا پھر ایون لبرلس کی جو جرنی ہے نا, اس کی بنیاد جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے. سو لیٹس کور دیم ون بائی ون. تو پہلا جو مسئلہ ہے ایول کا مسئلہ, ڈیزائرس کے مثال کے یہ ظلم میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ تھا نا, یہ مینلی کرسچن تھیولوجی کا تو مسئلہ ہے, کرسچینٹی کے ہاں یہ اچھے طریقے سے ایڈریس نہیں ہوا. لیکن ہمارے ہاں ہماری تھیولوجی میں یہ بہت کلیئرلی بار بار ایڈریس ہوتا ہے. ہم ایک سینٹنس ہر جگہ دفعہ بولتے ہیں, وہ بولتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, ٹھیک ہے. اس کی گہرائی کو سمجھیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پر سب کچھ ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے. ہم نے اس چیز کو مانا ہوا ہے کہ دس لائف از ناٹ ایوری تھنگ, ٹھیک ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ ہر چیز کا جو ہے نا اجر یا جزا جو ہے وہ ہمیں بعد میں ملنی ہے, ہر صورت ملنی ہے. اسپیشلی جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. سورہ فاتحہ کے کیا الفاظ ہیں, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ایسا ہے کہ نہیں, کہ مطلب یعنی جزا کا دن ہر چیز جو بھی ہم کریں گے وہ ہمیں اس کا ریٹرن ملے گا. تو یہ ہم اس چیز کو ایکنالج کرتے ہیں سورہ فاتحہ کے اندر کہ ہر چیز کی جزا ہے, ٹھیک ہے, کہ واٹ ایور وی ڈو دیر از اے ریٹرن ٹو. تو جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم ان دو ورلڈس کے درمیان ہیں, تو جو بھی ہم نے یہاں کیا اس کا کوئی نہ کوئی رزلٹ ہوگا, ٹھیک ہے. تو اگر ہمیں یہاں پین ملی ہے, ول اٹ بی انف, نہیں. جو پین ہمیں یہاں ملی ہے, جو انجسٹس یہاں ملی ہے, اس کا جسٹس ہمیں آگے ملنا ہے. جس بندے کو اس چیز کا یقین ہوتا ہے کہ بھائی میرا رب ہے, اس نے مجھے بنایا, یہ ساری پین جو ہے ٹیمپریری ہے, جسٹس تو مجھے ملنا ہے, وہ اس کی زندگی سکون میں ہوتی ہے. اور وہ کبھی اس کو اس طرح کا مسئلہ نہیں ہوتا, یا جب وہ کوئی پین دیکھتا ہے دنیا کے اندر کسی بھی, اسے پتہ ہے کہ یار دس از ٹیمپریری, ٹھیک ہے. ایک حدیث اس میں بہت امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ ایک شخص ہوگا کہ جس نے دنیا کا سب سے زیادہ ظلم جہا ہوگا, دنیا کا سب سے, یعنی ہی واز the worst most deplorable person, جس نے یہاں پر زندگی سب سے جو ہے مطلب مشکل گزاری ہو. آخرت میں کیا ہوگا کہ جب اس کا پہلے ایک پیر جو ہے نا وہ رکھا جائے گا جہنم میں, ٹھیک ہے نا. وہ کہے گا اے اللہ میں نے اس سے زیادہ پین کبھی دیکھی نہیں, ٹھیک ہے نا, پین تھی نہیں. اب جب وہ اور اس کا ایک پیر پھر نا جنت میں رکھا جائے گا, جیسے ہی وہ جنت میں جائے گا یا جنت میں پیر رکھے گا, وہ کہے گا اے اللہ میں نے تو آئی ہیونٹ سین اینی ٹربل ان آل مائی لائف, میں نے کوئی مشکل دیکھی ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. دیر واز نتھنگ ایٹ آل. آپ امیجن کریں, جس نے آپ کو بنایا, جس نے آپ کے پین ریسیپٹرز بنائے ہیں, جس نے آپ کے سائیکولوجیکل کنڈیشنز بنائی ہے, کیا وہ یہ ساری چیزیں چینج نہیں کر سکتا, آلٹر نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے. اور وہ حدیث اس چیز کی عکاسی ہے. وہ کس چیز کی عکاسی ہے کہ جو بھی آپ نے سائیکولوجیکل پین یہاں پر سفر کیا ہے, جو بھی آپ نے مینٹل پین سفر کیا ہے, جو بھی آپ نے فزیکل پین یہاں پر سفر کیا, اللہ تعالیٰ ہیز دی ایبلٹی ٹو ایویلیٹ آل آف اٹ ود ان این انسٹنٹ. اور وہ بندہ جیسے ہی قدم رکھے گا جنت کے اندر, یا اس کا قدم رکھا جائے گا, وہ کہے گا آئی فیلٹ دیر واز نتھنگ, یعنی کچھ بھی نہیں ہوا میرے ساتھ. ایک بندہ جس کے ساتھ پوری زندگی ظلم ہوا ہو, اور وہ بندہ یہ کہے کہ میرے ساتھ تو اللہ میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا تھا, دیٹ واز نتھنگ ایٹ آل.
تو آپ امیجن کریں اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے، اللہ تعالیٰ یہ قدرت رکھنے والا ہے. اب یہ قدرت رکھنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اس کا سسٹم ہے. جس بندے کو اللہ پہ اپنے رب پہ بھروسہ ہوگا اس کو یہ دنیا کی جتنی بھی پرابلمز ہیں، فائنینشیل ہوں، مسئلے والی ہوں، ساری چیزیں ہوں، اس کا کوئی فرق پڑے گا نہیں پڑے گا. اور دوسرا وہ اسے شکر سے زندگی گزارنی چاہیے. یہ جو اصول ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، بھائی یہ آپ کو کپڑے کس نے دیے جو آپ نے اس وقت پہنے ہوئے ہیں؟ آپ کو گھر کس نے دیا؟ آپ کو ماں باپ کس نے دیا؟ آپ کو ویلتھ کس نے دی؟ آپ کو یہ ساری ریسورسز کس نے دیے جس سے آپ یہ سارا کچھ فیل کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا. بھائی اللہ تعالیٰ نے دیا، اللہ تعالیٰ لے جائے، جس نے دیے وہ لے جائے. ٹھیک ہے، میں تو اس کا بندہ ہوں. ٹھیک ہے نا، آئی ایم ہز سلیو، آئی ول ڈو وٹ ایور ہی. میں اس نے جو گفٹ جس کو میں اپریشیٹ کر رہا ہوں، جس کو میں انجوائے کر رہا ہوں، وہ لے جائے بے شک، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس طرح کی کنڈیشن اس انسان کی ہوتی ہے اور مسلمانوں کی ہونی چاہیے. اگر نہیں ہے تو یہ جو پین کا جو معاملہ ہے نا، یہ ہوتا ہے. دراصل مسئلہ بلا کیا ہوتا ہے؟ وہ لوگ اسی دنیا کے اندر جنت تلاش کر رہے ہوتے ہیں. وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ساری جو مجھے کوئی پین نہ جھیلنی پڑے اور سارے صرف میری زندگی خوشحالی ہو. ٹھیک ہے، اور کئی دفعہ نماز بھی اس لیے پڑھوں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ویلتھ دیں گے یا میں یہ چیز کروں گا. کوئی نہ کوئی ٹرانزیکشن میں وہ ہوتا ہے اس وقت. وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے سکون ملنا چاہیے. اگر مجھے سکون نہیں ملے گا میں اللہ کی عبادت نہیں کروں گا. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی ایسی ڈیل نہیں ہے آپ کے ساتھ. سکون جو ہے وہ آپ کو آخرت میں ملے گا. یہاں اگر ملتا ہے تو اللہ کی طرف سے گفٹ ہے آپ کو، لیکن ایکچوئل جو سکون ہے وہ آپ کا آخرت میں پرومس ہے. یہاں پر بھی ملے گا، نو ڈاؤٹ، یہاں پر بھی ملے گا. جو بندہ اللہ تعالیٰ کے یہ گفٹ ہوتا ہے یہ، لیکن یہاں ٹیمپریری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نفس مطمئنہ وہ کنڈیشن ہے جو بندہ آخرت میں اللہ کے پاس جنت میں ریسیو کرتا ہے. تو یہ پہلا ڈیزائر کا آنسر ہے جو میں نے آپ کو بنیاد بتائی ہے، جس کی بنیاد جو ان کی کلیئر نہیں ہوتی، جس کی بنیاد پر جتنے بھی ڈاؤٹس ہیں وہ بنتے ہیں، شروع ہوتے ہیں. اور لوگ جو ہیں وہ ایتھیسٹ اسپیشلی جو ہے وہ اعتراضات یہاں سے اٹھانے شروع کرتے ہیں. یار وہ بچہ پیدا ہوا ہے، بون کینسر ہے اسے، ٹھیک ہے نا، اور وہ تکلیف میں مرا. تمہارا خدا یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، مطلب یہ نہیں، اس طرح کر کے وہ طرح سے آئیں گے آپ کے پاس. بھائی اس کی بنائی ہوئی چیز ہے. آپ اگر کریٹر ہیں، فرض کریں آپ نے کھلونے بنائے، اپنے ٹوائز، آپ نے مشینری بنائے، آپ توڑ دیں، آپ رکھ لیں، جو مرضی کریں. ٹھیک ہے، ہم کون ہوتے ہیں رب کو کویشچن کرنے والے؟ اور لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہر ایک کو جزا ملے گی، جس کو جو بھی پین ملے اس کا ریٹرن بھی ہے. اور کوئی بھی پین جو ہے آپ کی ساری پین ٹیمپریری ہے. تو یہ چیز پہلا مسئلہ یہ ہو گیا ہمارا، جو کہ پرابلم آف ایول. سیکنڈ مسئلہ ہے قدر. لو جی بھائی میرے سے بھائی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا تھا میں نے یہ گناہ کرنا. ٹھیک ہے، میں نے اس لیے چوری کی ہے، بھائی اللہ نے تو لکھا ہوا، اللہ کو تو پتہ تھا میں اس طرح کہوں. ٹھیک ہے، تو یہ والا معاملہ، بھائی میں کیوں اچھا کام کروں؟ جب اللہ نے پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا تو پھر میں جہنم میں جاؤں گا. یہ والا معاملہ. تو یہ قدر کا مسئلہ جو ہے نا، یہ ڈفرینٹ طریقوں سے، یہ سارے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، ان کو یہ ڈفرینٹ طریقوں سے ورڈ کرتے ہیں، اسپیشل طریقوں سے، جس سے جو ہے نا آپ ہر دفعہ دنگ ہوتے ہیں، یار یہ تو بات ٹھیک ہے اس کی، یا یہ وغیرہ. لیکن بات یہ ہے کہ کوئی بڑی بات یہ بھی نہیں. پہلی بات یاد رکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی بھی عمل جبر میں نہیں کرواتا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ از ناٹ جابر. ٹھیک ہے، آپ اپنی کانشیس سے سلیکٹ کرتے ہیں جو بھی آپ نے عمل کرنا ہوتا ہے، اور آپ کو سزا اور جزا اس کی بنیاد پر ملے گی. یاد رکھیں کہ آپ کو ذرہ برابر بھی جو آپ نے اچھا کیا اس کا ریٹرن ملے گا، اور ذرہ برابر اگر برا کیا اس کا بھی ریٹرن ملے گا. ایسا ہے کہ نہیں؟ تو یہ بات اللہ تعالیٰ کا دعویٰ ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ سمجھیں. تو اور آپ کے عمل کی وجہ سے ہی آپ کو ملے گا نا جزا اور سزا. تو یعنی آپ کی کنٹریبیوشن ہے، آپ کی ویلیو ہے اس میں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا جبر نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو ایڈریس کرتے ہیں باقاعدہ قرآن کے اندر. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ قرآن سے جو ہیں، قرآن کا اگر آپ ازالہ کریں، ان ساروں کے جوابات وہاں پر موجود ہیں. بلکہ ان کے اعتراضات تک لکھے ہوئے ہیں، اسی طرح کے اعتراضات لکھے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو پہلے سے ہی کیا ہوا ہے، تو پھر ہمارا کیا عمل دخل. یہ کفار مکہ نے اس طرح کے جو ہیں ڈاؤٹس اس وقت بھی پیش کیے تھے. اینی ہاؤ، تو اس چیز کا ایک سمپل یہ معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نالج جو ہے وہ ہمارے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ اس کا حق بنتا ہے وہ جانتا ہے. دیکھو، اف گاڈ از آل نوئنگ، گاڈ کی فیچر کیا ہونا چاہیے کہ ہی از آل نوئنگ، رائٹ.
اگر خدا کو یہی نہ پتا ہو کہ آپ نے کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا ہے، یا آپ کا کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا، کیا وہ خدا کہنے کے لائق بھی ہے کہ نہیں؟ اس خدا کا نالج کیا ہے؟ ڈیفیشینٹ ہے. خدا کا نالج پرفیکٹ ہے. ٹھیک ہے، چونکہ اس کا نالج پرفیکٹ ہے اس لیے وہ جانتا ہے کہ آپ کا رزلٹ کیا ہوگا. لیکن کیا اللہ تعالیٰ آپ کو مجبور کر رہا ہے وہ رزلٹ کی طرف جانے کے لیے؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں. اور جہاں تک آپ کا کنسرن ہے، ٹھیک ہے، انہیں کہا اللہ تعالیٰ نے تو پہلے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس سے وہاں لکھا ہوا ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو پتہ ہے، اس کا آپ کو جو چیز پتہ ہے، آپ کے جنت اور جہنم میں جانے کے لیے جتنی انفارمیشن آپ کو چاہیے آپ کو دے دی گئی ہے. یعنی آپ اس بندے، پھر آپ اس سے سوال پوچھیں، مجھے بتائیں کہ تمہارے جنت یا جہنم میں جانے کے لیے جو انفارمیشن ریکوائرڈ ہے، کیا تمہارے پاس کوئی مسنگ ہے؟ بس اتنا سا سوال آپ نے پوچھنا ہے. انہوں نے کہا نہیں، یہ چیزیں آپ نے، یہ لسٹ آف حلال چیزیں یہ ہیں، لسٹ آف حرام چیزیں یہ ہیں، اس سے اوائڈ کرنا ہے، اس نے کرنا ہے، آپ جنت میں چلے جاؤ گے. ٹھیک ہے، کیا اس میں کمپلیکسٹی کیا ہے؟ نہیں، وہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے نا، مجھے اس کے بارے میں شک ہے. یعنی مطلب ہی ٹاکس اباؤٹ سم تھنگ دیٹ ہی ہیز نو نالج آف. ٹھیک ہے نا، اور اس کو یعنی یہ اسپیکولیشن، رجمم بالغیب، قرآن کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں کہ پھینکنا کیا، ایسی باتیں کرنا، ہوا میں پھینکنا. ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، کیونکہ ہی از سپوز ٹو نو اٹ بیکاز ہی از دا آل نوور. ٹھیک ہے، بٹ ہی ڈزنٹ میک یو ڈو اینی تھنگ. جبر نہیں ہے اس میں. اللہ ڈز کریٹ آور ایکشنس. اللہ ہیز اتھارٹی اوور ایوری ایکشن دیٹ وی ڈو. یعنی کنٹرول اور اتھارٹی اللہ کے ہاتھ میں. ہم اس کو نہیں ہم ڈینائی کرتے. ہم یہ بھی ڈینائی کرتے کہ جتنے بھی ہمارے ایکٹس ہیں ان کی کریشن، ہماری ول کی کریشن بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. ٹھیک، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر جبر نہیں کرتا. وہ چوائس اسینچلی ہماری ہی ہوتی ہے. موونگ آن، تھرڈ ہے یار یہ سارا معاملہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیوں؟ ٹھیک ہے، why everything, why test us in the first place? ٹھیک ہے، why is all of this. جب فرشتوں نے بھی جب یہ سوال پوچھا تو ہمارے کیا جواب آتا ہے ان کو کہ you do not know what I know. ٹھیک ہے، یاد رکھیں کچھ ایسے معاملے آتے ہیں جو کہ ان دی اینڈ کویسچننگ کس کی ہونی ہے؟ اللہ کی کویسچننگ ہونی ہے، ہماری کویسچننگ ہونی ہے. اللہ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے کیپیسٹی پہ یہ بنایا اور ہمارے لیے اس میں ایک اپرچونیٹی. ٹھیک ہے، کہ وی ہیو اے اپرچونیٹی ٹو گین جنت. ہمیں آسانی ہے ہمارے لیے، اس میں خوشی ہے. ہم جو فیل کرتے ہیں، ہماری خوشی اور غمی جو بھی فیل کرتے ہیں، یہ ایک بلیسنگ ہی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو کویشچن آف وائی، یہ ایک ڈیپریوٹی کا کویشچن ہوتا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اور اب اس معاملے پہ، اس موقع پہ آپ اور ایک بندہ، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، ہمارے پاس چلو اچھا جواب نہیں ہے اس کا، مان لیا ہم نے. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ. ٹھیک ہے، آپ کے پاس کیا آلٹرنیٹیو ہے؟ آپ کے پاس کیا آلٹرنیٹیو ہے؟ ٹھیک ہے، آپ یہ پوچھیں پھر ان سے. انہوں نے کہا کہ جی بھائی ہمارا آلٹرنیٹیو یہ ہے کہ ہمارے ہاں لائف آفٹر ڈیتھ ہے، اگر آپ مجھے عمل کریں گے ہمیں جنت ملے گی. ٹھیک ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیں گے جنت میں جا کے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے کیوں کیا، بلکہ اللہ جنت میں کیا پوچھنا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود بتایا. ٹھیک ہے نا، کیا ہے وہ آیت سورۃ داریات کی، کسی کو پتہ؟ وما خلقنا الجن والانس الا لیعبدون. ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ چیز ہمیں پتہ ہو جائے، ہمارے واضح ہو جائے، ہمارے اوپر ثابت ہو جائے کہ انڈیڈ اللہ تعالیٰ کا جو حکم تھا، جو سچا تھا، جو دعویٰ تھا، وہ سچا تھا. یہ دو چیزیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو پرومس کیا تھا وہ ٹروتھ ہے. کیونکہ یہ جو ٹیسٹ ہے یہ اللہ کے لیے ٹیسٹ نہیں ہے کہ دیٹ ہی نوز وٹ ول اینڈ. اللہ آلریڈی نوز وٹ ول بی یور اینڈ. ٹھیک ہے، اٹ از فار اس ٹو نو کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا تھا وہی پورا ہوا ہے کہ نہیں ہوا. سو ان دی اینڈ، ٹھیک ہے، ہمارے پاس تو یہ جواب ہے. ٹھیک ہے، آپ کے پاس کیا ہے؟ وٹ ڈو یو ہیو؟ ٹھیک ہے، اور ہمارے پاس کوئی رزلٹ بھی ہے اس کا. ٹھیک ہے، دیر ول بی سم تھنگ دیٹ ول بی گیون. وٹ ڈو یو ہیو ان ریٹرن؟ ٹھیک ہے، اگر ہم فرض کرو ہمیں نہیں پتہ، آپ کو بھی نہیں پتہ، تو پھر ہم دونوں ایک ہی جگہ بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے. ٹھیک ہے، لیکن ہمارے سسٹم میں پھر بھی وی ہیو اے رزلٹ، وی ہیو اے اورینٹیشن، ہمارے پاس آفٹر لائف ہے، سارا کچھ ہے. آپ کے رزلٹ میں کیا ہے؟ ان کے رزلٹ میں نتھنگ. اور اگر وہ غلط نکلے تو جہنم. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ سو سمپل. سو یہ تین جو بنیادی چیزیں ہیں
یہ عموماً بنیاد بنتی ہیں ڈیزائرس کی، جن کی بیسس پہ ان کے ڈاؤٹس ہوتے ہیں. تو جتنا بھی پھر وہ ہوم ورک کر کے آتے ہیں نا، یہاں سے ڈاؤٹ انہوں نے پکڑا، وہاں سے انہوں نے ڈاؤٹ پکڑا، وہ سارا پھر وہ جمع ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی بیسس پہ نا کسی نہ کسی کیپیسٹی پہ یہ 3 چیزیں جو ہے نا وہ گھسی ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ یہ بہت ایزی کویشچن ہے. آپ ان کو کیا کیا کریں، آپ ان کو یار ریئل کویشچن پہ، وہ ایک نہیں، وہ ملٹیپل کویشچنز ہوتے ہیں ان کے، لیکن آپ نے ان کو سائڈ پہ کرنا ہے. آپ نے کہنا ہے کہ آپ مجھے اصلی بات بتاؤ، اصلی بات کیا ہے، آپ کو اصلی مسئلہ کیا ہے، اصلی شبہ کیا ہے، اور اس پہ آؤ. ٹھیک ہے. اور آ جا کے بلیو می ہر ایک کا نا معاملہ جو ہے نا وہ ایموشن کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹرولی لاجیکل کوئی انفارمیشن نہیں ہوتی، ٹرو لاجیکل انفارمیشن نہیں ہوتی. اس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. بلکہ ایون ہارورڈ میں ایک اسٹڈی بھی پبلش کیا کہ ہمارا جو برین ہے نا، جو بھی وہ انفارمیشن لیتا ہے نا، وہ اس پہ پہلے ویلیو ججمنٹ دیتا ہے، یعنی ایموشنل ججمنٹ دیتا ہے، اور پھر وہ لاجیکل سینٹر میں جاتی ہے. میں اس کی مثال یہ ہے کہ یہاں پر اس روم کے اندر کئی ڈفرینٹ وائسز ہیں. ایک اس اے سی کی آواز ہے، کچھ لائٹ کی فلکچویشن ہے، کچھ ایک ملٹیپل آوازیں ہیں، اور ایک میری آواز ہے. آپ نے آٹومیٹکلی زون آؤٹ کیا ہوا ہے باقی آوازوں کو، اور ایک آواز پہ آپ کا فوکس ہے. کیا یہ آپ کی چوائس سے ہو رہا ہے؟ نہیں، یہ آپ کی چوائس سے، کانشیس چوائس سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن ویسے کہہ رہا ہوں کہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ نے کیا کیا، آپ نے میری آواز کو ایک ویلیو ججمنٹ دی ہے، اور آپ کے برین نے اس کو پھر ایکسیپٹ کیا. 2 بندے جو بول رہے ہوں، ایک کسان سادہ سا بندہ ہے کوئی، اور ایک کوئی پروفیسر ہے، ٹھیک ہے، اس سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہے. دونوں ایک ہی ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں. آپ زیادہ ویلیو کسے دیں گے؟ اس بندے کو جو اس کا ایکسپرٹ ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. آپ کا برین آٹومیٹکلی چیزوں کو ویلیو دے رہا ہوتا ہے. میں آپ کو سیم بتاؤں، یہ سارا میرا خطبہ اگر پنجابی میں ہوتا نا، مے بی آپ کو وہ افیکٹ نہ ہوتا. ٹھیک ہے. جیسا کہ مثال کے طور پر یہ بائی لینگویج لینگویج ہے، اردو یا انگلش میں مکس میں کر کے نارمل ہے. ہم وہ والے اسپیکرس کو سنتے ہیں جو زیادہ تھوڑی انگریزی مکس ہوتی ہے، کوئی یوتھ کلب سے ہے، کوئی یہ ہے وہ ہے. حالانکہ مے بی پنجابی والا جو شیخ ہے، مے بی ہی از مچ مور ویل ریڈ، ٹھیک ہے نا، مچ مور ایکسپرٹ، سبجیکٹ ایکسپرٹ، اور اس کی بات میں زیادہ گہرائی ہو سکتی ہے. چونکہ آپ نے خود، آپ کے برین نے ویلیو نہیں دی، یا آپ نے خود اپنے آپ کو اس طرح مولڈ کیا ہوا ہے کہ اس بات میں اتنی ویلیو نہیں ہے. تو اس دیئرفور آپ کیا کر رہے ہیں، آپ انفارمیشن کو ویلیو پٹ کر رہے ہیں بفور آپ کو اندر آتی بھی ہے کہ نہیں. تو یہ ایک نیچرل فینومین ہے. ہر لاجیکل انفارمیشن جو ہے نا، اس کا پری سیٹ ایموشنل ہوتا ہے، اور ہم خود وہ ایموشن سیٹ کرتے ہیں. ہمیں کوئی میتھمیٹکس میں کوئی چیز بتا دیں، ہمیں زیادہ کلک کرے گی. کوئی سائنٹسٹ کوئی بات کر دے، زیادہ کلک کرے گی. کوئی دوسری اگر کوئی لینگویج میں کرے گا، ہمیں زیادہ کلک نہیں کرے گی. تو یاد رکھیں، انفارمیشن پروسیسنگ اس کی ایک اور، اس کی کرٹیکل تھنکنگ کی ایک اور، بلکہ ہمیں وہ انشاءاللہ کسی اور وقت جو ہے نا، ایک آپ کو کرٹیکل تھنکنگ کی اسٹڈیز کرنی چاہیے. اس میں یہ سارا کچھ سکھاتے ہیں کہ کس طرح جو ہے آپ انفارمیشن کو کرٹیکلی انالائز کر سکتے ہیں. کیونکہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انگریزوں سے آئی ہوئی انفارمیشن جو ہے وہ منو ان قبول ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس طرح کی کئی ایسی انفارمیشن اور پروپیگنڈا جو ہوتا ہے وہ ہم ایسے قبول کر لیتے ہیں. تو اس کے اندر بھی آنا چاہیے. اینی ہاؤ، جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی خیر. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی سوال؟ Donate us to bring change in society and make a meaningful impact. Account number 025-101-049-55861. Mizan Bank for international donation. Patreon.com/YouthMattersPK. Follow us to stay connected and see the difference you're making.